پتھر سے پتھر دل بھی نا جو پی ٹی آئی کا ماننے والا ہے, جو یوتھی ہے, وہ بھی اس کو کنڈیم ہی کر رہا تھا, اور سب لوگ دعاگو تھے کہ اللہ تعالیٰ پاک فوج کی مدد کرے, یہ جتنے بیچارے لوگ اس وقت مسافر پھنسے ہیں وہ ان کو نکال لیا جائے. ابھی ترجمان دفتر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بھارت ہے. جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں نا, اگر تم اس کیفیت میں ہو, اس پوزیشن میں ہو کہ کسی کی مدد کر سکو اور نہ کرو, تم مفسر ہو, مؤدب ہو, ڈاکٹر ہو, پروفیسر ہو, انجینئر ہو, نیک نہیں ہو. ایک اور مسافر کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی مہربانی سے نکلے ورنہ ہم کہاں سے نکل سکتے تھے, جبکہ ایک مسافر کا کہنا تھا اللہ کا شکر ہے ہم خیریت سے گھر پہنچ گئے. آپ کو لگ رہا ہے ویسے کہ اس بار ان پہ سیریس ایکشن ہوگا؟ کچھ ہوا پچھلے دنوں میں, ڈیجیٹل دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے. حسد کرتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف سے, سیدھی سی بات ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کا ایک اورا ہے, جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے سسٹمائز کیا ہے, باقی انہوں نے زراعت کے اوپر فوکس کیا اور معیشت کے اوپر فوکس کیا. اتنی ملک دشمنی, اتنی ایک شخص سے آپ کو دشمنی ہے, آپ کو نفرت ہے کہ آپ کسی بھی حد تک حسد ہے, حسد ہے, نفرت ہے, حسد ہے, سسٹم سے نفرت ہے. نفرت سکھا دی ہے, یہ لوگ برے نہیں ہیں, یہ جو نفرت کر رہے ہیں نا ان کو نہیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. السلام علیکم, 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص فلانا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. کل میں نے آپ کا ویلاگ دیکھا ہے جی, آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں. دیکھا آپ نے؟ ہاں میں نے دیکھا. ابھی جو بات آپ نے روزے میں جھوٹ ہو رہی مجید بریگیڈ اور یزید بریگیڈ کی آپ نے, یہ بھی میں نے آپ کو بتایا, تو میں تو اس کو کوٹ ہی کر رہی ہوں کہ آپ نے بتایا. چلے ہو گیا. تو کتنی زبردست آپ نے بات کی ہے, کیونکہ واقعی اتنے مطلب مجھے اس پہ آ رہا تھا, مطلب میرے فیس بک نا بہت لمیٹڈ ہے, میں نے بہت اس کو لمیٹڈ رکھا ہوا ہے, کم لوگ ہیں, لیکن اس میں بہت سارے جو پی ٹی آئی کے فینز ہیں وہ ہیں. وہ میں نے ان لوگوں کو آج تک وگاس دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ اگینسٹ ہی جا رہے ہوتے ہیں, جو کہ پی ٹی آئی کا ایک شیوارہ ہے. لیکن کل میں نے جب فیس بک پہ پرسوں رات سے یہ سب کچھ ہوا, میں جا کے دیکھ رہی ہوں نا, تو آپ یقین کریں کہ پتھر سے پتھر دل بھی نا جو پی ٹی آئی کا ماننے والا ہے, جو یوتھی ہے, وہ بھی اس کو کنڈیم ہی کر رہا تھا, اور سب لوگ دعاگو تھے کہ اللہ تعالیٰ پاک فوج کی مدد کرے, یہ جتنے بیچارے لوگ اس وقت مسافر پھنسے ہیں وہ ان کو نکال لیا جائے. لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا, یزید بریگیڈ جس کو آپ نے نام دیا, بہت اچھا نام دیا ہے, ان لوگوں کی گھٹیا حرکتیں نہیں ختم ہو سکتی ہیں کہ ملک دشمنی میں کس حد تک جائیں گے. میں اب اس کا کیا کہوں مس فائزہ, یہ تو بڑے مسئلے ہیں. دیکھیں نا, ابھی ترجمان دفتر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بھارت ہے. ایک چیز تو کلیئر ہوگی, اب بھارت اپنے سلیپر سیلز رکھتا ہے. ایک تو بھارت وہ کام نہیں کر پاتا ڈائریکٹلی جو یہ اندر بیٹھے ہوئے ہمارے دوست, ہمارے بھائی, ہمارے جیسے لوگ, ہماری طرح زبان بولنے والے, ہماری طرح کپڑے پہننے والے, ہماری طرح ہی گھروں میں رہنے والے ہمارے محلے دار, کوئی شک نہیں کر سکتا نا, یہ سارے وہی کام کر رہے ہیں. اب یزید بریگیڈ آپ کو میں ایکسپلین اس لیے کر دیتا ہوں کہ یزید بریگیڈ اس لیے ہے, اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ یہ کنٹروورشل ایک اسٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے, مگر پھر بھی میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ ایک چیز بن چکی ہوئی ہے نا یزید کے ظلم کے اوپر کچھ نہ کرنے والا, ٹھاٹھے مارنے والا, یہی ہے نا. ظلم ہو رہا ہو, تمہارے اندر ایمان بھی ہے, انسانیت بھی ہے, ہمدردی بھی ہے, مگر تم ہمدردی نہ کرو. جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں نا, اگر تم اس کیفیت میں ہو, اس پوزیشن میں ہو کہ کسی کی مدد کر سکو اور نہ کرو, تم مفسر ہو, مؤدب ہو, ڈاکٹر ہو, پروفیسر ہو, انجینئر ہو, نیک نہیں ہو, نیک نہیں ہو. خوبصورت بات. بالکل اسی طرح پاکستانی جعفر ایکسپریس ٹرین میں پھنسے ہوئے ہوں اور تم ان کی کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ کرنے کی بجائے جو ان کی ہیلپ کر رہا ہے اس کا مذاق اڑاؤ اور اس کو نیچا دکھاؤ. تم پروفیسر ہو سکتے ہو, یوتھی ہو سکتے ہو, ڈاکٹر ہو سکتے ہو, بڑے لیڈر ہو سکتے ہو, پاکستانی نہیں ہو. تم بالکل صحیح, تم پاکستانی نہیں ہو. تو میں نے یہی میرا یہی مدعا ہے. میرا مدعا بڑے بڑے سینئر صحافیوں سے, جرنلسٹ سے بھی ہے, کیونکہ وہ لوگ جو بلان میں ٹرین پر ہونے والے کالعدم بی ایل اے کی دہشت گردی حملہ ہوا اس سے جو بچ کر زندہ آنے والے لوگ ہیں, انہوں نے حال سنایا. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں کچھ بتا دوں. ایک مسافر کا کہنا تھا کہ دھماکہ ہوا تو اچانک کچھ لوگ آ گئے اور مسافروں پر براہ راست فائرنگ شروع کر دی اور کہا کہ ٹرین سے باہر آ جاؤ. ان کا جس پر دل کرتا اس پر فائرنگ شروع کر دیتے, ان کا جس پر دل کرتا فائرنگ شروع کر دیتے, اس پر فائرنگ شروع کر دیتے. اب دوسری طرف ٹرین حملے میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے ایک مسافر کا کہنا تھا, ہم تقریباً 30 سے 35 گھنٹے ادھر رہے, صرف پانی پر گزارا کرتے رہے,
ٹرین کے واش روم کا پانی پی کر گزارا کرتے رہے. ایک اور مسافر کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی مہربانی سے نکلے ورنہ ہم کہاں سے نکل سکتے تھے. جبکہ ایک مسافر کا کہنا تھا اللہ کا شکر ہے ہم خیریت سے گھر پہنچ گئے. آرمی اور ایف سی والوں نے بہت مدد کی, مشکل وقت تھا لیکن اللہ پاک نے مدد کی, ہم بہت پریشان تھے. ایک مسافر نے یہ بھی بتایا, میں سارے مسافروں کا نا زبانی تو مجھے یاد نہیں ہونا تھا اس لیے لکھ لیا. منگل کی دوپہر 12:50 پر سانحہ یہ پیش آیا جب ہم مچھ میں سبی سے تھوڑا پیچھے تھے. 1 گھنٹے بعد ہمیں سبی پہنچ جانا تھا. بازیاب ہونے والے ایک مسافر نے روداد سناتے ہوئے بتایا کہ حملے کے وقت ہر وقت چیخو پکار تھی. ہم سب جان بچانے کے لیے ٹرین کے فرش پر لیٹ گئے تھے اور پھر اسی دوران فائرنگ کے ساتھ دھماکے ہوئے. مسافر نے مزید بتایا کہ دہشت گردوں نے کہا سب لوگ نیچے اتر جائیں. لوگ نہیں اتر رہے تھے لیکن میں اپنے بچوں کو لے کر اتر گیا. ایک مسافر بتا رہا ہے. یہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے نا, آپ ذرا اسکیچ بنائیں. بالکل انسان سوچ رہے کیا اور جو مذاق کر رہے تھے ان کا بھی اسکیچ بنائیں کہ ان کے چہرے کیسے, وہ جس کا نام لینے سے پلید ہو جاتا ہے نا ویسے ہیں. میں نے کہا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے اترو تو پھر اتر جانا چاہیے. میں نے لوگوں کو کہا, مسافر کہہ رہا, سمجھدار بندہ تھا, ورنہ اندر آ کر بھی وہ مارنا شروع کر دیں گے آپ کو, تو باہر ہی مر جاؤ, ایک دفعہ بات تو مانو. انہوں نے بتایا کہ ہم نیچے اتر گئے جس کے بعد انہوں نے مجھ سمیت میرے بچوں اور میری اہلیہ کو چھوڑ دیا. ساتھ یہ بھی کہا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا. ہم سب لوگ چلتے چلتے تقریباً نہر کے قریب گئے اور گر گئے, نہر میں جا کے گر گئے, نڈھال ہو گئے اور 4 گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد محفوظ مقام پر پہنچے. دہشت گردوں کے حملے میں محفوظ رہنے والے جعفر ایکسپریس کے ڈرائیور امجد یاسین, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ بم دھماکہ ہوا, اس کے بعد ٹرین پٹری سے اتر گئی, حملہ آور آئے اور انجن پر فائرنگ شروع کر دی. ہم جان بچانے کے لیے نیچے بیٹھ گئے. 27 یا 8 گھنٹے تک انجن میں ہی بیٹھے رہے اور پاک فوج نے بر وقت آپریشن کر کے پایا تکمیل تک پہنچایا. یہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ حالات تھے. پاک فوج آئی. اب دیکھو میری بات سنو, پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے. یہ جو آج مذاق اڑا رہے ہیں نا, ان کے لیڈر کی جب حکومت تھی تو اس سے زیادہ واقعات ہو رہے تھے. شیخ رشید کے وزیر ریلوے ہونے پر سب سے زیادہ, آپ کو پتہ ہے 31 اکتوبر والا ایک بہت دھماکے ہوتے تھے, بہت زیادہ مسئلے ہوتے تھے, ٹرینیں آپس میں لگتی تھی, پٹری سے بہت زیادہ بہت کچھ ہوا تھا نا. یہ ایک شیخ رشید صاحب ویسے جس پہ موصوف نے یہ کہا تھا نا کہ میں کوئی ٹرین کا ڈرائیور ہوں جو استعفیٰ دے دوں, یہ وہ فرماتے تھے. اسی طرح چیف آف آرمی اسٹاف, ان کی ٹیم, کمانڈر صدر کمانڈ جیسے 12 کور کے وہ لیفٹیننٹ جنرل, یہ سارے لوگ جو ہیں, ایف سی کے کمانڈر, لیوی ہے, پولیس ہیں. یہ چلیں پولیس کے اوپر تحفظات ہیں, سیدھی سی بات ہے, وہ کوئٹہ کی پولیس کے اوپر واقعی تحفظات ہیں, پوری بلوچستان کی سول گورنمنٹ کے اوپر بھی مجھے ہیں. ان کو تھوڑا سا مزید ایکٹیو ہونا پڑے گا. مگر یہ جو لوگ ہیں ایف سی, رینجرز, یہ سارے, اب کیا جس طرح وہ کہتا تھا کہ میں تو اتنے بیٹھا ہوتے اتنے ہو گیا, اب یہ لوگ کیا ہر پل ہر وقت ہر بندے کے اوپر رہیں؟ نظر تو نہیں رکھی جا سکتی. بالکل انسان ہے نا یہ بھی, ایک ایک چیز تو ہاں انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا ہے, لیکن جب آپ ہی ان کے ساتھ ملیں گے, جیسے عبداللہ حمید گل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دن کے ٹائم ان کے بوٹ چاٹتے ہیں, ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں, انہی فوجی لوگوں کے آگے. یہ پولیٹیکل لیڈرز کی بات کر رہا ہوں, بہت سارے یہ بی ایل اے کے اور ادھر ادھر جو معافیاں مانگ کر منافق ہوئے پڑے ہیں, رات کو دہشت گردوں کے ساتھ مل کر وہی حرکتیں کرتے ہیں. یہ اب آپ کو صفایا کرنا پڑے گا, ختم کرنا پڑے گا, ڈیجیٹل دہشت گردوں کو بھی اور ادھر بھی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک وقت تک انسان کو ڈھیل دینی چاہیے, آفس ہو, گھر ہو یا ریاست ہو. بالکل صحیح. آپ جب تک ماں بچے کو سزا نہیں دے گی وہ غلطی کرتا جائے گا. جب تک آفس میں کسی کو فائن نہیں کریں گے وہ کام نہیں کرے گا. ریاست کے اندر آپ ڈھیل دیں گے تو ریاست کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. اب آپ کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آپ نے ڈیجیٹل دہشت گردوں کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے, آپ نے جو واقعی دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے. آپ عورت کے بڑے حقوق ہیں اسلام کے اندر, لیکن عورت اگر انتشار کرے, جیسے ماہرنگ ہے, جیسے پی ٹی آئی کی بھی خواتین ہیں, باقی بھی ہوں گی, ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے, پالیسی بنائیں, ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو افغانستان والا ایشو ہے اور جو انڈیا والا ایشو ہے, اب آپ کو یہ بھی سمجھ جانا چاہیے کہ انہوں نے اپنے, پتہ ہے ان کو, پتہ ہے, میں کچھ زیادہ سمجھانے والا نہیں ہوں, پتہ ہے, مگر یہ ہے کہ میرا کام یہ ہے کہ جو ریلیکٹنٹ پالیسی ہے نا, چل بچے ہیں جانے دو, نرم دلی کا مظاہرہ کرنا چھوڑ دینا, نہیں چھوڑنا نہیں چاہیے. نرم دلی والا یہ اصل میں وہ دہشت گرد ہیں, وہ باز نہیں آئیں گے. 10 سال ہو گئے ہمیں, 2014 سے آج دیکھ لیں نا, 11 سال, یا اس سے پہلے 2007 سے لگے ہوئے ہم تو, 5-6 میں شروع ہو گیا تھا.
20 سال لوگوں پہ کم و بیش ہو گئے ہمیں اسی دہشت گردی کی جنگ میں، یہ شاید کرتے رہیں، مگر یہ جو 2-3-4 سالوں سے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا فینومنا ابتدا ہوا ہے نا، نپ دا ایول ان دا بڈ، ان پہ تو سخت ایکشن ہونا ان چاہیے، کو شروع میں ہی کاٹ ان کو دینا نہیں چاہیے، چھوڑنا چاہیے، ان کو اگر کاٹ دیں گے تو یہ آپ کو لگ رہا ہے ویسے درخت کہ نہیں اس بنے بار گا۔ ان پہ سیریس ایکشن ہوگا؟ کچھ ہوا پچھلے دنوں میں، ڈیجیٹل دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب کتنے ڈیجیٹل دہشت گرد تو وہ باہر سے بیٹھ کے ساری چیزیں آپریٹ کر رہے ہیں، ہاں اب ان کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ کچھ کرنا پڑے گا نا، کچھ کرنا پڑے گا۔ اب ادھر جیسے پی ٹی آئی والے جے آئی ٹی میں بار بار جا کے پیش ہوتے ہیں تو لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ادھر رہتے ہیں لاہور میں، اسلام آباد، کراچی میں، وہ جا کے جے آئی ٹی میں پیش ہو رہے ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے شہباز گل جیسے لوگ، ان کا کیا کریں؟ بس یار یہ اچھا کل میں سوچ رہی تھی وکاس کے یہ پرسوں سے جو یہ تھا، یہ قیامت کا ایک منظر تھا نا، کتنے پاکستانی، کتنے مسلمان بھائی بہنوں کی جان پہ بنائی ہوئی تھی اور سب لوگ دعا گو تھے، ہر بندہ گھر میں مائیں بہنیں دعا کر رہی تھیں، تو ان جیسے لوگوں کو مطلب اگر جب یہ خان کے لیے بولتے ہیں نا تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کا لیڈر ہے، آپ کو پیارا ہے، آپ اس کے لیے بولیں، صحیح ہے، آپ جب پاکستان دشمنی پہ اتر آتے، لیکن میں یہ آپ کو سن رہا ہوں ذرا، میں نے آپ کو ایک جی چیز بھی بتانی یہ معصوم مظلوم لوگوں کا کیا قصور تھا جو اس میں بھی اپنی فوج کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور اس پہ صرف طنز کے نشتر چلا رہے تھے؟ یہ سارے بیانات ہیں، میں وہی پہلے میں وہ والی بات کر لوں نا، یہ سارے میرے پاس نا، یہ پوری ڈیٹیل میں نے اپنے آپ کو شیئر کیا ہوا ہے جو میڈیا سے آتی رہی ہیں، وہ پورے لوگوں کے بیانات ہیں کہ کس طرح بی ایل اے کی دہشت گردی سے وہ محفوظ پہلے بھی پناہ مانگتے ہیں اور آج وہ پکڑے گئے۔ دوسرا یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اصل میں ہوتا بھلا کیا ہے، اصل میں نا مجھے سمجھ آ رہی ہے ان کی اب آ کے کہ یہ ان کا دماغ نہیں ہے، ان کا دماغ، یہ نفرت کرنے لگے ہیں۔ جو نفرت ایک ہوتی ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے نفرت۔ اختلاف مجھے آپ سے ہو سکتا ہے، آپ کو مجھ سے ہو سکتا ہے، اور بڑی اچھی چیز ہے، اس سے کوئی اختلاف کرنے سے کوئی بہتری چیز سامنے آتی ہے، بالکل ٹھیک۔ نفرت کرنے سے گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اب جو خان نے نفرت سکھا دی ہے نا ان کو، نفرت جو ان کے خون میں رچا دی ہے، یہ نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف سے، سیدھی سی بات ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کا ایک اورا ہے، جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے سسٹمائز کیا ہے، باقی انہوں نے زراعت کے اوپر فوکس کیا، معیشت کے اوپر فوکس کیا، دہشت گردی کے اوپر فوکس کیا، افغانستان کو سیدھا کیا۔ بھارت کا تو ہمت نہیں ہے تب سے کہ ادھر ادھر بات کر لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب حسد کرتے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم امہ کا لیڈر بھی عمران خان اور مسلم امہ کا سپہ سالار بھی عمران خان۔ عاصم منیر صاحب سے نفرت کرتے ہیں، کریں، یہ جو پاکستانی ادھر پھنسے ہوئے تھے ٹرین میں، کیا وہ عاصم منیر صاحب کے رشتہ دار تھے؟ نہیں، اس میں مسئلہ یہ تھا کہ سیویئر تو عاصم منیر صاحب تھے نا۔ اتنی ملک دشمنی، اتنی ایک شخص سے آپ کو دشمنی، آپ کو نفرت ہے کہ آپ کسی بھی حد تک چلے جائیں۔ حسد ہے، نفرت ہے، حسد ہے، سسٹم سے نفرت ہے، نفرت سکھا دی ہے۔ یہ لوگ برے نہیں ہیں، یہ جو نفرت کر رہے ہیں نا، ان کو نہیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ابھی بھی ڈاؤٹ کرتا ہوں۔ کسی کو کیوں نہیں پتا ہوتا؟ کیا مجھے اور آپ کو غلط صحیح کی تمیز نہیں ہے؟ ہمیں ہوتی ہے تمیز، اگر ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات بھی کر لیں، اونچا بھی بول دیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا۔ یہ کیا ہے کہ اتنی آپ حدیں پار کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ ان کو پھر بھی مارجن دے رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یاد ہے آپ کو انہوں نے جو ہمارے کمانڈرز وغیرہ شہید ہوتے تھے، پی ٹی آئی نے 2022 کی بات ہے، مجھے یاد ہے، تو یہ جو شہید ہوتے تھے تو ان کو بھی کہتے تھے یہ اللہ استغفر اللہ، یہ قرآن پاک کے یہ منکر ہو چکے ہیں، قرآن پاک کے، یہ شہید کو بھی کہتے تھے کہ یہ ڈرامہ ہے۔ استغفر اللہ ربی، منکر ہو گئے نا، شہید کا رتبہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے، وہ خود ہی جا کے مر جاتے تھے، جو گھروں میں آ جاتے تھے ان کے نہیں، لاشیں، یہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ وہاں سے شروع ہوا تھا، اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کو روکا نہیں گیا۔ اب ان کو یا تو عمران خان روکے یا پھر سیکورٹی فورسز روکیں۔ یہ پچھلے دنوں انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردوں کو یہ کمپین کرنے میں چکروں میں کچھ پکڑا ہے، میں کہتا ہوں ایک دفعہ سب کو پکڑ لیں، صفایا کریں، صفایا کر دیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی بات نہیں ہے کہنے کو، یہی کرنا پڑے گا۔ ہاں، کاؤنٹر نیریٹو، کاؤنٹر کرتے رہیں گے، کاؤنٹر کرتے پاکستان کا جو امیج ہے وہ خراب ہوتا جائے گا۔ پکڑ کے چھوڑ دیں، سدھار کے، نہیں سدھریں گے پھر پکڑ لیں، تو یہ پکڑ دے کر جاری رکھیں، میرے خیال ہے بالکل ٹھیک۔ اور میں تو سمجھتی ہوں ایک دفعہ ان لوگوں کا صفایا ہونا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے۔ وکاس بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تمام دیکھنے والوں کا شکریہ۔ آخر میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔